السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہوگی، پوری دیکھ کے پوری سن کے جائیے گا۔ 2-3 ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات کر رہی ہیں، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے میں ان ٹاپکس کو کلیئر کر کے جاؤں۔ سب سے پہلا ٹاپک جو میری شادی کو لے کے مسئلہ مسائل چل رہا ہے، میں اس میں سب سے بڑی غلطی اپنی کہتا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ آ کے اس چیز کا جواب دیا صرف ایک بار، اور وہ میرا ایک بار کا دیا ہوا جواب دوسری پارٹی کے سارے جوابات کے اوپر بھاری پڑ گیا، اصلی چہرے نکل کے آ گئے۔ اینی ویز، شاید مجھے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کو لیگلی ڈیل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لیگل اور شرعی دونوں رائٹ جو ہے وہ مرد اور عورت کے پاس موجود ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک غلط فیصلہ آپ کی ذات سے ہو گیا ہے یا آپ کی فیملی سے ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے آپ نے اپنی جان ہی گنوانی ہے، اپنی فیملی کا یا اپنا مینٹل پیس ہی برباد کرنا ہے یا ساری زندگی خود کو کوسنا ہے۔ ایسا بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس شرعی اور لیگل دونوں حق ہیں حاصل کہ آپ اس کو ختم کر سکیں گریسفلی، لیکن شاید غلطی ہو گئی، دوسری سائڈ سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی، ایک جواب ہم نے بھی دے دیا تو وہ کام کافی زیادہ خراب ہو گیا۔ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انسٹاگرام پہ ایمان نے سٹوری لگائی، میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ نے سٹوری لگائی، اس سے نہ آپ کی جیت ہوئی نہ میری جیت ہوئی، جیتی صرف آکڑ ہے، جیتی صرف ایگو ہے، نقصان ہمارے بچے کا ہوا ہے۔ آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ سٹوری لگائیں بجائے اس کے کہ آپ مجھے یا میرے کسی ایک فیملی ممبر کو میسج کرتے۔ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ شادی جائے باڑ میں، ڈائیورس ہو رہی ہے ہو جائے، لیکن چلو لوگوں کو جو ہے نا وہ پرسپیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہاں بھی ہم ٹھیک ہیں، یہ لوگ خراب ہیں، کوئی بات نہیں۔ جو گالیاں مجھے پڑھنی ہیں، میری فیملی کو پڑھنی ہیں، جو ہیٹ ملنی ہے وہ تو مل ہی جانی ہے، پہلے بھی جب سے شادی ہوئی ہے تب سے مل رہی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے مل ہی رہی ہے۔ اس پیپر کے اوپر، اس ڈائیورس پیپر کے اوپر سٹوری کے اندر کیوان کا ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا، کیوان کا ہاتھ رکھے بغیر بھی ہمیں گالیاں پڑ جائیں گی، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو رجب فیملی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے سر پہ نہیں بنائی، میں نے اپنی فیملی اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے محنت کر کے اپنی ریئل لائف ڈسٹروائے کر کے یہ فیملی بنائی ہے، اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی میری طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر آج کے بعد میری لائف جو پرسنل ہے، جو شادی ہے یا جو بھی ہے زندگی ہے، اس کے اوپر کوئی بیان نہیں ہوگا۔ پہلا نوٹس چلا گیا ہے، شرعی اور قانونی دونوں حق میرے پاس ہیں۔ دوسرا نوٹس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اکارڈنگلی ہی جائے گا۔ میں گریسفلی اس کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں، اس شادی کو، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے دروازے، پلیٹ فارمز، 1000 بندہ پوڈ کاسٹ پر کرنے والا آپ کے پاس کھڑا ہوگا، آپ پوڈ کاسٹ دیں، آپ برائیاں کریں، آپ لیک کریں، جو بھی کرنا آپ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیگل طریقے سے میں ڈیل کروں گا۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کریں گے یا آپ کا بھائی کرے گا تو میں اس کو انشاءاللہ لیگلی دیکھوں گا، ڈیفامیشن وغیرہ کے جو بھی ایف آئی آر وغیرہ ہوتی ہوں گی لیگل دیکھوں گا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میں اس چیز کو اب ڈبیٹ یا ڈسکس نہیں کروں گا۔ ایک چیز یہ ہو گئی، گریسفلی اس کو ختم کرنا ہے، مجھے اس کو مزید لے کے نہیں چلنا، مجھے ذہنی مریض نہیں بننا۔ دوسری بات، میرا جو مسئلہ چل رہا ہے انصر جٹ صاحب سے، پتلو سے جو میرا مسئلہ چل رہا ہے، میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی میری زندگی میں کچھ ریئل مسئلے ہیں جو کہ چل رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بھی اپنے اس مسئلے کو جو ہے نا وہ یہاں پر سوشل میڈیا پہ ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بھی صرف ایک ہی جواب دیا تھا، دوسرے جواب میں نے نہ آپ کو دیا نہ اپنی فیملی کو دیا، کسی کو میں نے دوسرا جواب نہیں دیا۔ آپ کو آج کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر میری طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آپ نے بھائی جیسے کل کہا کہ آپ نے لیگل نوٹس بھجوانا ہے، آپ سو بسم اللہ، آپ کا رائٹ ہے، آپ لیگل نوٹس بھجوائیں، آپ ایف آئی آر کروائیں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، یو آر گڈ ٹو گو۔ میری طرف سے آپ کو مزید کوئی جواب اس چیز پہ نہیں آئے گا۔ لیگل دیکھیں آپ بھی، لیگل دیکھوں گا میں بھی۔ تیسری بات، رہی بات ٹک ٹاک لائیو کی، ٹک ٹاک لائیو مجھے ڈے ون سے ہی لگتا ہے کہ شاید میں نہیں بنا ٹک ٹاک لائیو کے لیے، صبر اور تحمل والے بندے کا کام ہے، میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میری زندگی میں آدھے مسئلے جو ہیں نا وہ شاید ٹک ٹاک لائیو کی وجہ سے ہی آئے ہوئے ہیں، میرا انتظار ٹک ٹاک لائیو کی مت کیجیے گا۔ میں کبھی شاد و ناظر ہی آپ کو نظر آؤں گا، عید شبراتی نظر آؤں گا، یا کوئی بیان دینا ہوگا تب آؤں گا، ادروائز نہیں آؤں گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آکڑیں اور ایگو جو ہے وہ جیت گئی، اور لیکن ٹھیک ہے، ایک اگر کوئی غلط ڈیسیجن آپ سے ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زندگی بھر اس کو برداشت کرنا ہے یا آپ نے مر ہی جانا آپ اس کے پیچھے، ایٹ دا اینڈ آپ کو سوسائڈ ہی کرنی پڑ جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، آپ موو آن کر سکتے ہیں۔ باقی میں کسی بھی اپنے پلیٹ فارم کا کوئی کامنٹ سیکشن آف نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو گالیاں نکالنی ہیں، بڑاس نکالنی ہے آپ نکالیں، لیکن جو میری فیملی نے اور میں نے سفر کیا وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ باقی بیسٹ وشز دوسری پارٹی کے لیے بھی، کیوان ہماری پرائیورٹی ہے فور شیور، اس کی ماں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی وہ رہے گی۔ اس کو بس نہ ہی اپنی بھائی کے فیم کے لیے یوز کیجیے گا اور نہ ہی اپنے لیے یوز کیجیے گا۔ باقی میری دعا ہے کہ اون کو اللہ پاک میرے سے زیادہ مال دے، میرے سے زیادہ شہرت دے، جس چیز کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے ہر مرحلے میں وہ کامیاب ہو، میری دعا ہے اس چیز کی۔
جو کیوان ہے وہ میری پراپرٹی ہے، میرا بیٹا ہے، ہمیشہ رہے گا، میرا 1-1 روپیہ اس کا ہے۔ جیسے ہی یہ لیگل نوٹسز کے کام وائنڈ اپ ہو جائیں گے، یہ چیز اختتام تک پہنچ جائے گی، اس سے ملنا جلنا ہر چیز میرا لیگل رائٹ ہے، وہ میں اویل کروں گا انشاءاللہ۔ اور وہ انشاءاللہ جب تک اس کا باپ زندہ ہے وہ میرا ہی بیٹا رہے گا، قبر کی مٹی تک میرا ہی بیٹا رہے گا، اور میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ملتا جلتا رہوں گا، اس سے مجھے ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔